ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام سچ کا سفر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور بردر سیمیول ہمارے ساتھ ہیں جی تھینک یو. ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یاد کراتے چلیں کہ آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا ان کے ساتھ، اور موضوع وہی چل رہا ہے کہ شریعت یا پھر فضل، شریعت اور فضل. اور یہ جو مسیانک ایک ہمارے ہاں فرقہ اٹھا ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں دوبارہ سے ہم اس کی شریعت کتابیں کرنا چاہتے ہیں. اور بھائی سیمیول نے سمجھا کہ اس پر بحث شروع کی جائے، دعوت فکر دی جائے، تاکہ ہم اپنی اس پیغام کو سمجھ سکیں، ان کے معنی کو سمجھ سکیں کہ ہم اپنی پاک کتاب کو انجیل کیوں کہتے ہیں. اگر ہم یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے، جو مجموعہ ہے کتب کا، اس کو انجیل کہتے ہیں، تو پھر اس کے اندر جھانکنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو عہد عتیقی کافی تھا، کچھ تو ہوا ہے. جو چرچ کی بنیاد ہے اس کے بارے میں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو جناب مسیح کے جو شاگرد تھے ان کے بارے میں جو خاکہ کھینچا گیا ہے، وہ اگر اس کے مطابق ان کو سامنے رکھا جائے تو اتنی بڑی تبدیلی، اتنے بزدل شاگردوں کا اپنی جان دینے تک وفادار ہو جانا، وہ کسی بڑے واقعے کی نشاندہی کرتا ہے. وہ واقعہ جو ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ فضل کا واقعہ. کیا شریعت خدا کے رحم سے متصادم ہے؟ پہلا سوال ہے ہمارا. جی، خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ڈیوائن ایٹریبیوٹس، جی جی، ان کے بارے میں دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ وہ آپس میں ہارمونائزڈ ہو کر کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر خدا کسی جگہ پر ترس اور رحم ظاہر کرے، کسی پر ترس کھائے، فضل کرے، رحم کرے، تو وہ اپنے منصف ہونے کی جو کوالٹی ایٹریبیوٹ ہے اس کو کبھی مائنس نہیں کرے، اس کو نہ کھوئے. وہ کھو سکتا ہی نہیں کھوتا. یعنی خدا کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہارمونائزڈ ہیں اور وہ اکٹھے کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا ایک وقت میں رحیم ہو اور وہ اس وقت منصف نہ ہو، یا منصف ہو تو اس وقت وہ رحیم نہ ہو. تو خدا کی تمام جو کوالٹیز ہیں، کوالٹیز کا نام تو خیر انسانوں کے لیے دیا جاتا ہے، ایٹریبیوٹس کہہ لیں یا اوصاف کہہ لیں، ڈیوائن جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ آپس میں ہارمونائزڈ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو شریعت ہے وہ خدا کے رحم سے متصادم تو نہیں ہے، لیکن اس میں خدا کے رحم کو حاصل کرنے کا طریقہ ہیومن ایفرٹ سے ہے. ہم متصادم انسان کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ شریعت کے ذریعے سے یا شریعت پر عمل کر کے کوئی رحم حاصل کر نہیں پایا. شریعت کے اعمال سے کوئی شخص اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرتا یا نہیں ٹھہرے گا. تو جب انسان کو کچھ اچیو نہیں ہوا تو اس نے کچھ ارن نہیں کیا، تو پتہ چلا جی خدا کی تو رحمت کے خلاف ہے یہ معاملہ. ایسا نہیں ہے. ہاں، یہ ایک بات ضرور ہمیں ایک وائڈ اینگل سے بھی سوچنی ہے کہ جو فضل کی بات جو یوحنا کی انجیل میں کی گئی ہے، چلیے تھوڑا سا آگے چل کر اس پر بات کرتے ہیں. ابھی تھوڑا سا اس بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. تو شریعت میں رحم تو ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تم اس بات کو جانتے اور اس کے معنی سمجھتے کہ خدا قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے شریعت میں اس نے کیا کہا، جس پر رحم کرنا ہوگا میں کروں گا، جس پر نہیں کرنا ہوگا میں نہیں کروں گا. اس کا مطلب ہے شریعت میں جو خدا کا رحم ہے، ہماری حالت کی وجہ سے وہ دریا بالکل فلو کے ساتھ بہتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن شریعت کو یہ کہنا کہ وہ خدا کے رحم سے، لیکن حکم کا منشا زندگی، اس جو شریعت جو حکم اس کی الٹیمیٹ جو آرزو ہے وہ زندگی، انسان زندگی پائے. لیکن ہو نہیں سکتا تھا، خدا یہ بھی جانتا تھا ہو نہیں سکتا تھا. یہ ہم نے پچھلی قسط کا اپنا اینڈ یہاں پر کیا تھا کہ جب خدا کو پتا تھا کہ انسان عمل نہیں کر سکتا تو اسے شریعت دی کیوں؟ اسی لیے تو دی کہ انسان کو پتا چلے کہ میں عمل نہیں کر سکتا، اپنے ایفرٹ سے نجات یا راست بازی کما نہیں سکتا، مجھے خدا کے فضل اور خدا کے رحم کی ضرورت ہے. تو شریعت میں جو خدا کا رحم آپ کو نظر آتا ہے، نمبر 1 وہ ہیومن ایفرٹ. خدا جو ہے وہ اپنے انصاف کے ہاتھوں جو منصف ہے. آپ دیکھیں رحم کی خوبی تو خدا کے پاس ہے. اب اس نے انسان پر رحم کرنا ہے اور ساتھ میں اس میں انصاف بھی کرنا ہے، منصف بھی رہنا ہے. جب وہ منصف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو انسان کی حالت ایسی نظر آتی ہے کہ وہ خدا کے رحم کو اچیو ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس میں اچیو کیسے کرنا ہے؟ ہیومن ایفرٹ کے ساتھ. تو اس لیے متصادم کا لفظ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے.
لیکن وہ خدا کا رحم شریعت میں حاصل کرنے کا میتھڈ ڈفرینٹ ہے, اور وہ میتھڈ ایسا ہے کہ اس پہ ہیومن ایفرٹ ہے, اور اس کی وجہ سے انسان فیل ہو گیا, کیونکہ ہیومن ایفرٹ سے وہ کچھ اچیو نہیں کر پایا, کیونکہ اس کے جتنے ایفرٹ وہ کرتا تھا, چونکہ اس کی نیچر ہی خراب تھی, فطرت ہی بگڑی ہوئی تھی, وہ ایفرٹ اگر ایک کوئی اچھا کام کیا ہے تو ساتھ میں دو برے بھی کر لیں گے, تو جہاں پر وہ کچھ ارن کرتا ہے وہاں پر کچھ سزا بھی ساتھ اس کے لیے واجبی ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے کر کے شریعت میں اس لیے آپ کو کوئی راست باز ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آتا, شریعت میں اس لیے آپ کو زندگی پاتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا. تو یہ متصادم کی بجائے ہم یہ کہیں کہ وہاں پر میتھڈ جو ہے وہ انسانی ایفرٹ ہے, تاکہ خدا جس پر رحم کرنا چاہے وہ اس لیول پر آئے اور رحم حاصل کرے. انسان آ نہیں سکا. میں ایک چیز اور ہی دیکھ رہا تھا کہ شریعت دینے کا جو عمل ہے یہ تو اب فار ایگزامپل اگر آپ کسی ملک کے شہری ہیں جی, اور ملک آپ کو اتنے بینیفٹس دے رہا ہے, اس ملک کے اندر ان بینیفٹس کے ساتھ آپ کو کچھ لاز فالو کرنے پڑتے ہیں. تو اگر لاز اگر آپ کو ملک کے جو قوانین آپ کو دیے جاتے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہونے جا رہا ہے جی. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک وائڈر کمیونٹی کے حصے ہیں. اپنے ملک کے اندر آپ بحیثیت انڈیویجول نہیں رہ رہے ہوتے, آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. جب آپ کو قانون ملتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر تعلیم و تربیت ضروری ہوتی ہے. میں شریعت میں ہمیشہ جب دینے کا عمل ہے نا سر, میں ہمیشہ یہ نظر آتا ہوں کہ یہ جیسے والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, ایک ٹائم ہوتا ہے تو وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ان کو اکیلے جانے نہیں دیتے, سیڑھیاں نہیں چڑھنے دیتے, اترنے نہیں دیتے, ان کو کچن میں نہیں جانے دیتے, آگ سے نہیں کھیلنے دیتے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ اس کو جب سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ جیسا یہاں پر پیش کیا جاتا ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے, مسیحوں کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے, جیسے جناب مسیح کو فقی فریسی پھنسایا کرتے تھے, اسی طرح جو اب آج جس طرح کی جو بدعتی فرقے ہیں وہ ان مسیحوں کو جو کلام مقدس سے واقفیت نہیں رکھتے, اپنی ڈاکٹرین سے واقفیت نہیں رکھتے, وہ بڑی آسانی سے پھنس جاتے ہیں. وہ ان چیزوں کو ان پروگرام کے ذریعے سے جو آپ لے کر آئے ہیں, خدا کرے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں کہ چیزوں کو, ان ٹرمز کو کن بنیادوں پر سمجھنا چاہیے, اور کس طرح سے سوالوں جو غلط سوال ہیں ان کو ٹھیک کر کے اپنے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کو جواب دے پائیں, تاکہ صحیح مسیح ایمان پر قائم رہنے والے ہوں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. شریعت کے دور میں بھی تو خدا رحیم تھا, پھر فضل الگ سے کیوں؟ اچھا, ایک تو ہمیں سہیل بھائی اس کو یہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ کرسچنز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے شریعت کے دور میں جس طرح سے خدا کا رحم ظاہر ہوتا تھا وہی سلسلہ کرائسٹ کے آنے کے بعد بھی ہے. تو ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے, شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر شریعت کے دور میں خدا رحیم ہے اور سلیکٹڈ لوگوں پر کچھ وجوہات کی بنا پر رحم کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے, وہیں پر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو فضل ہے وہ صرف یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے رحم کو ہم تک پہنچانے کا جو کرائٹیریا تھا اس کو میٹ کیا ہے. اس نے خدا کے جسٹس کو سیٹسفائی کیا اور خدا کے رحم میں جو رکاوٹیں تھیں اس کو ہٹایا, پنشمنٹ اپنے اوپر لے کے. تو خدا شریعت کے دور میں بھی خدا رحیم تھا, لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فضل کا ایک ہمیں الگ سے سسٹم نظر آتا ہے. اور یہ ذرا دیکھیے کہ اس میں ہم نے پایا یعنی فضل پر فضل کی جو بہتات اور کثرت ہے وہ ہمیں یسوع مسیح میں نظر آتی ہے. اور شریعت میں خدا رحیم تو ہے لیکن وہ رحم آگے ڈریور نہیں ہو پا رہا, اور اس کی وجہ خدا نہیں ہے, اس کی وجہ میں اور آپ ہیں. جب ہم کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس لیول پر ہی نہیں آتے, مثال کے طور پہ وہ ہمیں محبت کر کے, ہم سے پیار کر کے, محبت کر کے, ترس کھا کے معاف کر دیتا ہے, تو جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان کی پنشمنٹ کا کیا کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو برج کر سکتی ہے خدا کے انصاف کو اور خدا کے فضل کو, وہ چیز برج کرنے والی چیز مسنگ تھی. تو جہاں ہمیں شریعت کی ایک امپلیمنٹیشن, جس کو ہم شریعت کا دور کہتے ہیں, وہ نظر آتا ہے, وہیں پر ہمیں فضل اور شریعت میں ایک فرق بھی نظر آتا ہے.
تو خدا کا شریعت کے دور میں رحیم ہونا یہ اس بات کو مائنس نہیں کرتا کہ ہمیں مسیح یسوع میں ملنے والے فضل کی ضرورت ہی نہیں تھی. شریعت کے دور میں خدا رحیم ہے لیکن صرف رحیم نہیں ہے نا, وہ منصف بھی ہے. تو خدا کے انصاف کے تقاضے اس رحم کو انسانوں تک ڈیلیور ہونے میں رکاوٹ تھے, اور کوئی چاہیے تھا جو خدا کے انصاف کے تقاضوں کو بیر کر کے اس گناہ کی سزا کو اپنے اوپر لے تاکہ فضل کا دریا بہتا ہوا کثرت کے ساتھ طغیانی کے ساتھ ہم تک پہنچے. تو شریعت کے دور میں خدا رحیم ہے, اور پھر فضل الگ سے اس لیے کیونکہ شریعت کے دور میں انصاف کے تقاضے ہمیں انسان پورا کرتا ہوا نظر نہیں آتا کہ وہ خدا کے رحم کو بھی حاصل کر سکے. سوال تھا کہ شریعت کے دور میں بھی تو خدا رحیم تھا, پھر فضل الگ سے کیوں؟ تو جس طرح پاسٹر صاحب نے سمجھایا ہے کہ اس میں جو رکاوٹیں تھیں وہ اس کے لیے جناب مسیح کا آنا ضرور تھا, اور ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی تھیں تاکہ لوگوں کو جو یہ احساس ہو سکے کہ انہیں ایک درمیانی کی ضرورت ہے اور خدا کے فضل کی ضرورت ہے. وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتے, اپنا علاج خود سے نہیں کر سکتے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. فریسی سے یسوع نے زندگی, ایک فریسی ہیں وہ, ان کے بارے میں لکھا کہ فریسی سے یسوع نے زندگی پانے کے لیے حکموں پر عمل کا کیوں کہا, حالانکہ شریعت کے اعمال سے کوئی راس باز نہیں ٹھہرتا. یہ اس امیر شخص کے بارے میں جو غالباً جوان فریسی ہے, جوان فریسی کا ذکر آیا کہ وہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں استاد, میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی. دیکھیے وہ اپنے کرنے کی بات کر رہے ہیں, میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اچھا, اس میں جان مکارتھر ایک امریکن اسکالر ہے, ان کی کمنٹری کو بھی ریفر کرنا چاہوں گا, اور اس کویشچن کو ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو خداوند نے جب کہا نا کہ خداوند کے پاس یہ ایبلٹی ہمیشہ تھی کہ وہ دل میں بھی جھانکتا تھا, تو پہلی بات اس کا کویشچن یہ بتا رہا ہے کہ وہ پوری شریعت پر وہ عمل نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ اس کو زندگی کی سیل تلاش ہے. تو اس کا مطلب پہلے ایک تو یہ سمجھیے کہ فرض کریں شریعت پر وہ عمل کر بھی رہا ہے تو بھی زندگی سے محروم ہے, کیونکہ شریعت کسی کو زندگی نہیں دے سکتی. دوسری بات, اس کا کویشچن یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہہ تو رہا تھا, کرائسٹ نے جب کہا نا کہ حکموں پر عمل کر, تو کہنے لگا میں بچپن سے ہی عمل کرتا آیا ہوں. تو دراصل کرائسٹ اس کو آئینہ دکھانا چاہتے تھے, کرائسٹ اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا. جب کرائسٹ نے کہا نا کہ جا حکموں پر عمل کر, وہ اس کا آنسر سننے کے بعد کہ میں تو بچپن سے عمل کرتا آیا ہوں, اس نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. تو جان مکارتھر کے خیال میں کرائسٹ اویئر تھا کہ کوئی اعمال سے نجات نہیں پا سکتا. پھر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی تاکہ وہ ظاہر کر سکے کہ تیرا عمل 100% نہیں ہے, تجھ میں سٹل کمی ہے. تو جب وہ کمی کی بات آ گئی تو اٹ مینس کہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا. تو اس نے جب کمی کو ظاہر کیا اور اس کو کہا کہ بھائی اپنا مال جا کر غریبوں میں بانٹ دے, میرے پیچھے ہو لے. تو زندگی پانا چاہتا ہے پر زندگی دینے والے کرائسٹ کا فالوور نہیں بنا, مایوس ہو کر چلا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک کمی تھی, اور وہ کمی تھی لالچ. سب کچھ میرا ہے, میرے پاس ہی رہے, میں کیوں آگے. رحم اس کو پسند نہیں تھا, بانٹنا اس کو پسند نہیں تھا. تو دراصل خداوند کا یہ کہنا کہ حکموں پر عمل کر, یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خداوند اس کو اس کی کمی دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ تو زندگی سے محروم ہے. کئی جگہوں پر ہمیں خدا کا, مثال کے طور پہ پیچھے ہم دیکھ رہے تھے کہ جی کہ جب خدا کو پتا تھا کہ انسان عمل ہی نہیں کر سکتا تو اس نے شریعت دی کیوں. تو کئی جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا جانتا ہوتا ہے لیکن وہ کنفیس ہمارے منہ سے سننا چاہتا ہے. آئے آدم تو کہاں ہے؟ کیا خدا کو نہیں پتا تھا آدم کہاں ہے؟ لیکن اس نے اس کے منہ سے اقرار. اور جب گناہ ہو گیا تو بات اس سے عورت سے بھی پوچھا, آدم سے پوچھا تو نے یہ کیا کیا, عورت سے بھی پوچھا تو نے یہ کیا کیا. اس کو پتا ہے لیکن ہمارا اقرار کیا ہے. تو ہمیں ایک خدا کے حضور اتنا فیل ہونا ہے کہ لارڈ گاڈ یہ ہو گیا ہے, میں تیرے پاس آیا ہوں, مجھ پر رحم کر. کئی بار ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے, ہمبل ہی نہیں ہوتے کہ ہم خدا کے حضور جا کر ایکسیپٹ کریں. تو شریعت کا ایک دیے جانے کا مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان ایکسیپٹ کرے کہ مجھ سے یہ ہوا ہے اور میں اس قابل نہیں تھا, اب خداوند تیری باری ہے, میں تیرے قدموں میں آ گیا ہوں, تو کچھ کر اور مجھے بچا, مجھ پر رحم کر. تو فریسی کی جہاں تک بات ہے, خداوند کو پتا تھا اعمال سے کوئی شخص راست باز نہیں ٹھہرتا, پر وہ سمجھتا تھا کہ میں اعمال سے راست باز ٹھہر چکا ہوں,
اس لیے کرائسٹ نے اس کو اگلی بات بتائی کہ یہ کر، اور اس کو اس کی کمی بتا کر بھیجا کہ اسٹل تجھ میں کمی ہے. بہت خوبصورت. جب آپ یہ بات کرتے تو مجھے بہت سے، آپ نے حضرت آدم کے بارے میں جب یہ بات کہی تو مجھے وہ واقعے کچھ جو انجیل مقدسہ میں شامل ہے، خاتون کا جو جناب مسیح کی پوشاک چھوتی ہیں اور ہیلنگ ہو جاتی ہے. پھر حضرت پطرس ہیں، جب ان کو احساس ہوتا ہے، جب وہ معجزہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ پانی میں واپس کود جاتے ہیں. حضرت آدم ہی کی طرح پرانے آدم کے اندر ہوں، اور جب مسیح آپ کے سامنے آئے اور آپ کا اس سے واسطہ نہ ہو، اور اگر آپ پانی میں کود جائیں تو اور آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ گنہگار ہیں، تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا یہ چاہتا، خدا آتا ہے. آپ یہ دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی حضرت آدم جو ہیں ان کو خدا کی آواز سنائی دیتی کہ اے آدم تو کہاں ہے. جناب مسیح بھی جب آتے ہیں، پطرس کو جاتے ہیں، پھر ان کو بولتے ہیں آ جائیں اور پھر گفتگو کریں. اور وہ جو خاتون ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے، ہیلنگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر وہ کہتے ہیں آئے. کیونکہ بڑا ضروری ہے کنفیس کرنا، جو آپ بات کر رہے ہیں. جی، کنفیس کرنا. آپ کو جو خدا کی جو برکت ملتی ہے، جو فضل ملتا ہے، جو نجات کا پروسیس شروع ہوتا ہے جب آپ شریعت کی، آپ یہ سوچیں سر کہ وہ خاتون اگر شریعت پر عمل کرتی، وہ ساری عمر پہ کرتی رہتی اور اسی بیماری میں مر جاتی. سوچنے کی بات. جی، کیونکہ ایک شریعت کے فالوور کے لیے تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ اس بری حالت میں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، عبادت نہیں کر سکتی، وہ جائے اور ایک ربی کی پوشاک کو چھوئے. ربی تو ویسے ہی کسی کو سنسار کرنے کے قابل ہے، وہ چھوتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے، جو مسیح بلاتے ہیں. تو یہ ہیوج ڈفرنس نظر آتا ہے ہمیں. اور شریعت میں بھی شریعت میں بھی دیکھیں جس جگہ پر وہ بیٹھے گی وہ ناپاک ہوتی جائے. چارپائی ناپاک ہے، لباس ناپاک ہے، جس کو چھوئے گی وہ چیز ناپاک ہے. انسان، بچے، فیملی ممبرز تک. کرائسٹ صرف ایسی شخصیت ہے جس کو چھونے سے اس کو متاثر نہیں ہوتے، بلکہ تبدیلی آ جاتی ہے دوسری جگہ پر. تو ہیلیلویا، میں فرسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں پروگرام میں، لیکن یہ بڑا ضروری ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. کیا کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ شریعت میں اعمال کے بغیر خدا کا رحم ظاہر ہو سکے؟ دیکھیں شریعت کی حدود میں رہ کر تو ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ اعمال کنسیڈر، شریعت کے کوئی متحد بھی ہو، اس کے اعمال کنسیڈر نہ ہو اور اس پر خدا اس کے اعمال کو درگزر کر کے اس پر خدا رحم کرے. شریعت کی دیکھیں ہمیں کسی چیز کے مینڈیٹ کو بہت ضرور سمجھنا ہے. شریعت کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کو ناپے تولے، اعمال کو درست کرے. although God knows کہ یہ پاسبل نہیں ہے، پھر بھی وہ کرتا ہے تاکہ انسان کو باور کروائے، جتائے کہ تجھے اس طرح سے نہیں تو بچ سکتا، تجھے کسی اور ڈور سے داخل ہونا ہے. وہ دروازہ یسوع مسیح ہے، مسیح تک لانے کے لیے خداوند یہ کرتا ہے. تو شریعت کے متحد جو جب تک شریعت لاگو تھی، لوگ شریعت کے متحد تھے، اس وقت تک کوئی ایسا فارمولہ نہیں تھا کہ شریعت اور رحم کٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. شریعت کے دور میں لوگوں کو رحم ملا ہے، اور ایک تو کامن گریس کی ہم بات کریں، عام فضل ہے. پھر سلیکٹڈ لوگوں کو کچھ انہوں نے ایسی وفاداری، تابعداری دکھائی پوری دنیا کے لیے کثرت کے ساتھ، ہر خاص و عام کے لیے خدا کے فضل کی جو بہتات ہے وہ یسوع مسیح میں. تو شریعت میں تو ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن شریعت کے بغیر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ کرائسٹ نے اس گیپ کو برج کیا. اب ہوا کیا؟ خدا ہمارے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے جسٹیفائڈ. بلیورز آر جسٹیفائڈ، جسٹیفیکیشن. یہ جسٹیفیکیشن جس کو اردو میں ہم تصدیق کہتے ہیں، یہ ہماری نجات کا فرسٹ سٹیپ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کرائسٹ نے ہمارے تمام گناہوں کی سزا اپنے اوپر لی اور خدا کے قہر اور غضب کو برداشت کیا. خدا کو پسند آیا کہ اسے کچھ دے. سیزن بھی تھوڑا سا اس طرح کا ہے، تو مصلوبیت. اور تو کرائسٹ نے ان کو خدا کے عدل کے سارے تقاضوں کو کرائسٹ نے پورا کر دیا. اور جب خدا کے عدل کے تقاضے پورے ہوئے اور ہم کرائسٹ پر ایمان لا کر اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، تو گویا جو کرائسٹ کو جو ہماری سزا تھی وہ کرائسٹ کو ملی اور خدا کا عدل مطمئن ہو گیا. اور اب اس پر ایمان لانے سے کثرت کے ساتھ خدا ہمیں فضل پر فضل دیتا ہے. اور یہ فضل اعمال سے نہیں، یہ عمل سے ہے، اعمال سے نہیں. اور وہ عمل کرائسٹ کا عمل ہے، اس پر ایمان لانے سے. اس کا نہیں، کرائسٹ نے وہ کام جو ہمارے کاموں سے نہیں، کرائسٹ کے کام سے جو اس نے راست بازی اور اوبیڈینس، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور خدا کی تابعداری سے. تو خدا کا ترس اور رحم، میں یہ سمجھتا ہوں جب کرائسٹ نے کہہ دیا کہ میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس جا ہی نہیں سکتا،
وہ ڈور یسوع ہے, وہ راستہ یسوع ہے. خدا کا فضل رحم کاؤنٹلیس طریقے سے ہمیں ملے گا جب ہم کرائسٹ میں ہوں گے, کیونکہ کرائسٹ ہمارے گناہوں کی سزا کا رسپانسیبل ہے. خدا کے عدل کے تقاضے مسیح میں پورے ہوئے, اور خدا سے گویا میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ کرائسٹ نے برادر جی خدا کے فضل کو ارن کیا اور ہم تک پہنچایا. جس شخص نے اس کو اچیو کیا ہے وہ کرائسٹ ہے, اوبیڈینس کے تھرو, عمل کے تھرو, تابعداری کے تھرو, اور اس میں ہمیں فضل پر فضل حاصل ہوتا ہے. مسیح کے بغیر وی آر نتھنگ. اور اسی میں کرائسٹ کے اندر ہم موجود ہوتے ہیں جی, وہ ریپرزینٹ ہوتا ہے. بالکل. تو ہمیں پھر یہ نہیں ہوتا کہ مجھے علیحدہ سے کوئی کوشش کے کرائسٹ کے یہاں پر جو پرابلم ہے مسیحیت سے دوسرے جو لوگ ہیں اس میں وہ خود سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں. ایک تو مسیح کو بھی نیچے کر دیتے ہیں, اس ذات کو, اس شخص کو نیچے کر دیتے ہیں جسے خدا نے بلند کیا, باپ نے بلند کیا. جی, آپ ایک تو ویسی قصوروار ہو جاتے ہیں اپنی شریعت کو فالو کرتے ہوئے خدا کے سب سے بڑے عمل کو, جس کے ذریعے سے وہ پوری نہ صرف آپ کو پوری دنیا پوری کائنات کو صاف کرنا چاہ رہا ہے, اس کو پاک کرنا چاہ رہا ہے. آپ تو اور بڑے مجرم بن جاتے ہیں. جو مسیح میں آ کر شریعت کے پیروکار ہو جاتے ہیں جی, وہ تو بہت بڑے مجرم ہو جاتے ہیں. سب آدمی لکھا سب آدمی سے زیادہ بد نصیب. سر آپ یہ دیکھیے کہ ان کے لیے تو میں پڑھ رہا تھا عبرانیوں کے خط میں چھٹے باب میں, کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں, ان کی نجات ناممکن ہو جاتی ہے اپنی وجہ سے. اپنا دل ان کا اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کے سب سے بڑے عمل کو, اتنا بڑا عمل, جیسے آپ شریعت کی بات کر رہے ہیں تو آپ نبیوں کے پیچھے جاتے ہیں, تو آپ کے جو سب سے بڑے دو نبی انبیاء کے جو سردار, ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ایلیا, وہ شاگردوں کے سامنے نظر آتے ہیں. اور وہاں سے آواز آئی, وہ 2-3 ڈیرے بنانا چاہ رہے تھے. خدا نے کہا اس کی سنو, اس طرف ہاں جی کرائسٹ ٹائم وہ ان کو. اور حضرت پطرس ابھی اس میں تفسیر پڑھ رہا تھا اور بڑا خوبصورت ہے, کہہ رہے ہیں حضرت پطرس ابھی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں, خدا کی آواز انٹرپٹ کرتی ہے اور بولتی بس بھائی میرا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہ ان کو روکتے ہیں ادھر اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا, اس کی سنو. جی, کیونکہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے, اب مسیح آ گیا ہے, اب اس کی سنو, آپ اس کی سنیے. تو یہ ایک آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو غلط فہمی ہے, جب اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے جو غلط خیال ہیں ہمارے دلوں سے باہر آ جاتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ کچھ شیئر کرتے ہیں تھاٹ اور پوچھنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے خیالات جو غلط تفاسیر کا نتیجہ ہے اس پر قائم ہو جاتے ہیں, وہ ہمیشہ کی زندگی کی موت کا باعث ہے. تھینک یو ویری مچ سیموئل بھائی. اور اب ہم اپنے آخری سوال کی طرف ہیں, اور وہ یہ کہ نیک اعمال گندے لباس کی مانند ہے. یہ کون سے اعمال؟ بڑے کانٹرڈکٹری سا سوال. نیک بھی ہیں اور گندے بھی ہیں. جی, نیک اعمال سے مراد وہ نیک کام جو انسان کرتا ہے وہ شریعت کی ہدایت سے کرے یا اپنے آپ سے کرے. اب اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ میں اس کی ایک مثال سے اکثر اس بات کو سمجھاتا ہوں. اگر آپ منرل واٹر لائیں, وہ پیور ہے, یعنی کسی اچھی کمپنی کا آپ نے لے لیا, وہ آپ لائیں اور اس کو لا کر گندے برتن میں خالی کر لیں, بوٹل سے نکال لیں. اب وہ اٹ سیلف تو اچھا ہی تھا, بوٹل میں تھا, اپنی پیکنگ میں تھا, پیور تھا, لیکن آپ اس گندے برتن کی وجہ سے جس میں جرمز تھے, گندگی تھی, وہ کیا ہو گیا ہے, اب وہ پیور نہیں رہا. جی, خراب ہو گیا وہ. اسی طرح جب انسان پرانی فطرت رکھتا ہے, پرانی جبلت رکھتا ہے, گناہ اس کے اندر بسا ہوا ہے, اس کی سرشت میں گناہ ہے, موروثی گناہ ہے, اور خود بھی اپنے مال سے وہ گناہ کے کام کرتا ہے, بدی کے کام کرتا ہے. اور اب وہ جس کا ہارٹ صاف نہیں ہے, پاک نہیں ہے, جس کا دل صاف نہیں, نیا مخلوق نہیں ہے, پرانی فطرت جبلت گناہ کی موجودگی میں جب وہ اسی چینل سے جس سے وہ برے کام کرتا ہے, ایک چشمے سے 2 قسم کا پانی نہیں نکل سکتا, جب وہ اسی سے وہ برے کام کرتا ہے, اسی سے پھر نیکی کرتا ہے, تو وہ نیکی جو گناہ گار, راست باز, پرانی جبلت اور فطرت والا انسان کرتا ہے, خدا اس نیکی کو بھی گندے لباس کی طرح, گندی دجیوں کی مانند دیکھتا ہے, یعنی خدا اس سے متاثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے, جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لا کر راست باز ٹھہرتے ہیں تو پھر اس میں لکھا ہے تو مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہو, یعنی نیک کام کرنا یہ تبدیل شدہ
شخص کا کام ہے, بدلے ہوئے ہارٹ کا کام ہے. ادروائز اگر ہم اسی بدن سے برے کام کریں, اسی منہ سے گالیاں دیں, اسی منہ سے پرستش کریں, تو خدا کو پسند نہیں آئے گی, کیونکہ وہ نیک اعمال چینل غلط ہونے کی وجہ سے, ہمارے ذریعے سے انجام پانے کی وجہ سے. لیکن جب ہم بدل جاتے ہیں, نیک ہو جاتے ہیں, نئے مخلوق ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم نیک کاموں کو کرنے کے ایلیجیبل ہوتے ہیں. پھر خدا حکم دیتا ہے کہ ہم میری خوبیاں ظاہر کریں. تو دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیک اعمال اٹ سیلف برے ہیں. نیک اعمال کی تو کلام میں لکھا ہے, کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی. نیک اعمال خدا پسند کرتا ہے, کسی کی مدد کی جائے, کسی کی ہیلپ کی جائے. لیکن اگر خیرات کرنے والا بیڈ انٹینشن کے ساتھ کہ لوگ مجھے دیکھیں, میری راست بازی لوگوں پر عیاں ہو, لوگ مجھے خیرات کرنے والا جانے, اس بیڈ انٹینشن نے اس برے کام کو کیا بنا, اس نیک کام کو کیا بنا دیا ہے, برا. وہ اپنا اجر پا چکے, ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. دعا کتنا نیک کام ہے, لیکن اگر چوکوں میں دکھاوے کے لیے کی جائے, جیسے کہ فریسی کرتے تھے, تو وہ ان کے لیے برکت کا باعث نہیں ہے, بلکہ ان کے لیے وہ ملامت کا باعث ہے کہ تم یہ کیا کرتے ہو. تو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے, جب ہم اپنے نیک کاموں سے جو بگڑی ہوئی فطرت دل نہیں چینج کرتے اور نیک کاموں سے ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو اس کانٹیکسٹ میں خدا کہتا ہے وہ تمہارے وہ کام جو تم میری تابعداری, میرے کلام کو مانے بغیر, مسیح پر ایمان لائے بغیر اپنی پرانی فطرت سے کرتے ہو, وہ مجھے متاثر نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم انٹینشنلی یا کچھ سوچ کر یا کوئی اجر کا معاملہ سامنے رکھ کر اگر کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں یہ ملے گا, تو پھر ہم جو ہے اجر انسانوں سے خدا تو دیتا ہی ہے. تو وہ پھر جو ہے ہم اس سارے معاملے کو بگاڑ دیتے ہیں. کیونکہ پھر ہم میں اور وہ پرانے جو مسیح نہیں تھے لیکن اپنے آپ کو ایماندار کہتے تھے, جو اہل شریعت تھے اور جن سے خدا ناخوش بھی ہوا, ہم ان کے مقابلے میں مطلب ہم ان جیسے ہی ہیں. ہم پھر مسیح میں نیا مخلوق نہیں. چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جاری رکھیں, اور جو شریعت کی, جو موسوی شریعت کی جو باتیں تھیں جس نے ابتدائی چرچ کو بڑا پریشان کیا, جس کی وجہ سے غیر جو یہودی تھے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا مسیح کو قبول کرنا, تو ہم یہ ہماری وجہ سے یہ رکاوٹ آنے والے مسیحوں کے لیے کوئی بہت بڑا پہاڑ کھڑا نہ کر پائے, تاکہ وہ اپنی نجات سے دور نہ ہو جائیں. خدا ہم ان باتوں سے محفوظ رکھے. ہم مل کر کلام مقدس کو سیکھتے رہیں. چھوٹی سی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.